ایک انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات رشتہ دار بہت برے قسم کے ہوتے ہیں اور ہم ان کی زیادتیوں پر صبر کرتے ہیں، لیکن یہ صبر کرنا بسا اوقات یعنی نیت جب دیکھے جائے تو اللہ کی رضا کی خاطر نظر نہیں آتا، بلکہ صرف اس مروت میں کہ جی چلو رشتہ دار ہیں تو کیا اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو، نیت سے ہی عمل کے اوپر ثواب مرتب ہوتا ہے، لہٰذا اگر صرف رشتہ داری کی وجہ سے آپ نے زبان بند کی ہوئی ہے، اس پر بھی ایک ثواب تو ضرور ملے گا کہ چلے آپ کم از کم برائی سے تو رک گئے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو عمل خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس پر جو پھر ثواب کا ترتب ہوتا ہے وہ اس صورت میں نہیں ملے گا۔ یعنی نیت کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، رشتہ دار کی برائی پر صبر کریں، قصداً بتکلف ذہن کے اندر لے کر آئیں کہ اللہ میں صرف تیری رضا کی خاطر یہ ایسا نہیں کر رہے ورنہ ہم شاید کچھ کرتے۔ پھر ضمناً اگر رشتہ دار کی رشتہ داری بھی درمیان میں آ جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر توجہ مکمل اللہ کی طرف نہیں ہے یا ہے ہی نہیں، بس صرف رشتہ داری کی وجہ سے کہ اگر یہ رشتہ دار نہ ہوتا پھر میں بتاتا، تو پھر ہو سکتا ہے اس پہ ثواب کا ترتب بالکل نہ ہو، یا ہو تو بس اتنا کہ چلے آپ برائی سے بچ گئے بس، ورنہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نیت کو بہتر کیا جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اسی طرح اگر کوئی طاقتور سامنے شخص ہے، ہمیں خوف ہے کہ اگر اس کی زیادتی کے جواب میں کچھ کریں گے تو یہ الٹا اور مارے گا پیٹے گا یا اور پریشانی کا سبب بن جائے گا، تو ایسی صورت میں جو صبر کیا جائے اس پہ ثواب کا ترتب ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا جواب بھی تقریباً یہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کمزور ہیں، ایک طاقتور لمبا چوڑا آدمی اس نے آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، اب آپ نے دیکھا غصے میں کہ اس کو مارتا ہوں یا برا بھلا کہتا ہوں، دیکھا تو جی حضرت لمبے چوڑے کھڑے، آپ نے کہا جی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور کمزور ہوتا تو شاید تھپڑ مار دیتے یا اس کو برا بھلا کہہ دیتے۔ تو اب یہ جو صبر کیا اس پہ ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس پر بھی اتنا تو کم از کم انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں ثواب مل جائے گا کہ چلو ہم کم از کم ایک برائی سے بچ گئے، لیکن جو ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل اختیار کرنے کا ہے اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں یہاں پر ثواب کا لفظ پوشیدہ ہے، یعنی ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو لہٰذا ثواب اسی وقت مرتب ہوگا جب نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا والی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر ثواب ملے گا، اس لیے نیت کو بہتر کر لیا جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ چار مثلا وارثین ہیں، ایک وارث چاہتا ہے کہ وراثت کی تقسیم ہو جائے، تین نہیں کرتے ہیں، اور اس میں وقت گزرتا جا رہا ہے، آگے جو پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اس کی وجہ سے کوئی گناہ کی صورت پیدا ہوگی تو اس کا وبال چاروں پر ہوگا یا ان تین پر جو تقسیم نہیں کر رہے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جو تقسیم کا مطالبہ کر رہا ہے وہ بالکل جائز اپنا حق مانگ رہا ہے، اور یہ مطالبہ کوئی بھیجا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ مثلا والد کا انتقال ہوا، والدہ آرڈر کر دیتی ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوگی، سب بھائی مل کے کام کرتے رہیں گے۔ اب اگر ایک بیٹا یا بیٹی آواز اٹھاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں وراثت تقسیم کی جائے، تو اسے باغی، غدار، لالچی اور نامعلوم کن کن القابات سے نوازا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو والدہیں دودھ نہ بخشنے کے اوپر اتر آتی ہیں کہ اگر تو نہیں مانا تو تجھے دودھ ہی نہیں بخشوں گی، تم تو لالچی ہو، نافرمان ہو۔ یاد رکھیں اس طرح جتنے بھی جملے بول رہے ہیں سب کا سب گناہ ہے، اور یہ وبال ان لوگوں پر ہوگا، چاہے وہ والدہ ہوں چاہے کوئی والدہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ زیادتی کرنا آپ کے لیے شرعاً جائز ہو جائے گا۔ ماں باپ کا مقام اپنے مقام پر ہے، ہمیں بڑا ادب اور احترام کرنا چاہیے، لیکن ہرگز شریعت یہ نہیں کہا کہ اگر ماں سے کوئی خطا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معافی کرے گا، باپ سے خطا ہو جائے گی تو اس کو درگزری کیا جائے گا، ان کی بھی گرفت ہے میدان معاشر میں۔ تو وارث اگر اپنا حق مانگ رہا ہے، آسان طریقے سے مانگ رہا ہے، تو بالکل جائز مطالبہ ہے، اسے اس کا حق فوراً دینا چاہیے۔ اگر نہیں دیں گے اور آگے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں تو اس کا وبال ان تمام پر ہوگا کہ جو وراثت تقسیم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہے تھے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی خوشبو اللہ کے لیے لگانی چاہیے، اگر کوئی لوگوں کے لیے لگائے گا تو پھر اس کے بدن سے میدان محشر میں مردار کسی بدبو آئے گی۔ لیکن ان چیزوں کو صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مراد یہ ہے کہ خوشبو صرف اللہ کے لیے لگانی چاہیے۔ اگر یہ قصد و ارادہ ہے کہ میرا مسلمان بھائی کم از کم میرے جسم کی بدبو سے محفوظ رہے، کیونکہ خوشبو تو لگائی اسی لیے جاتی ہے تاکہ دوسرے تک پہنچے، خوشبو کو اللہ تعالیٰ تو نہیں سونگ رہا نا، مطلب یہ کہ ہم یہ تو نہیں کہ صرف اللہ کے لیے لگا رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ خوشبو سونگ کے کوئی راحت محسوس کرے گا، معاذ اللہ وہ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ خوشبو تو لگائی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ دوسرے مسلمان کے لیے راحت کا سامان ہو، اور وہ ہم سے کم از کم بدبو وغیرہ، پسینے کے بدبو یا کسی اور چیز کی اسمیل وغیرہ کی اذیت سے محفوظ رہے۔ تو اس کا مطلب ہے قصد و ارادہ تو خود بخود اس میں شامل ہے دوسروں تک خوشبو پہنچانے کا، اور یہی قصد و ارادہ، یہی مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے، بلکہ اصل اس کے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر صرف اس لیے تاکہ لوگ متاثر ہوں
مجھے مرکزی حیثیت مل جائے، میں سب سے نمایاں ہو جاؤں، یا تفاخراً لگائے، فخراً لگائے، غرور کے ساتھ لگائے، تکبر کے ساتھ لگائے، تو ان وعیدات کا شکار ہوگا۔ ورنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، میں نے کیمیاء سعادت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں روایت پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لانے لگے تو پانی میں دیکھ کر آپ نے اپنا امامہ مبارکہ درست کیا اور کچھ بال صحیح کیے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے قلب میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو سنوارے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس حدیث کی فنی حیثیت پہ کلام سے قطع نظر یہ ایک حدیث موجود، امام غزالی نے خود کیمیاء سعادت میں اس کو نقل کیا ہے، اور ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں کثیر چیزیں آپ کو یہ پیش کر دیتا کہ لوگوں کی دلجوئی کے لیے، ان کی قلبی خوشی کے لیے عمل اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خوشبو اگر لگائی جائے اس لیے تاکہ لوگ راحت محسوس کریں، میرے مسلمان بھائی میری اذیت سے محفوظ رہیں، بہت اچھا ہے، اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوگا۔ حدیثوں کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بعض بھائی جن کو دین سے بہت کم حصہ ملا ہے اور دین کی تشریح کا ٹھیکہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، وہ غلط طریقے سے غلط تشریحات کے ساتھ لوگوں کے سامنے چیزیں بیان کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ دینی علامت ہے، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کا مطلب معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بڑی احتیاط کریں، آپ ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں کہ جو واقعی تشریح کرنے کا حق رکھتے ہوں، ان کی تشریح کو قبول کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذمے لگائی ہے تشریح کرنا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر جو شخص گلی سے کوئی کھڑا ہو گیا اور وہ دین کی تشریح کرنے لگا اور آپ نے صرف اس وجہ سے کہ جی اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس وجہ سے کہ جی یہ حاجی صاحب کہلاتے ہیں، اس لیے کہ جی مسجد میں 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کی وہ تشریحات کو قبول کرنا شروع کر دیا، تو اس کے گمراہی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بہن نے فرمایا بعض لوگ علم دین حاصل نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا علم حاصل کرو گے زندگی مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ ان کا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ جہالت بھرا قول ہے۔ زندگی کی آسانی اور مشکل کا کیا شرعی تصور آپ کے ذہن میں ہے؟ یہ شرعی چھوڑ دیں، دنیاوی تصور کیا ہے؟ اصل تو ہماری اخروی زندگی ہے، جو زندگی ختم ہونے والی حقیقتاً وہ زندگی نہیں، اس کا اینڈ تو موت ہے، لیکن زندگی تو حقیقی زندگی وہ ہے جس کے بعد موت نہیں، اور وہ آخرت کی ہے۔ تو اس لیے آسانی یہاں کی نہیں، آسانی وہاں کی دیکھی جائے، اور وہاں کی آسانی علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں مشاہدہ یہی کیا ہے کہ جو علم نہیں سیکھتے ان کی زندگی مشکل ہے، حرام بھی کھا رہے ہیں، گھروں کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں، مثلا طلاقیں ہو جاتی ہیں، 3 طلاقیں دے دی ہیں، پھر بھی 20 سال سے رہ رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تو میدان محشر میں جا کر معلوم ہوگا کہ حضرت آپ نے جو دنیا کے اندر مزے کیے تھے اور علم کو بوجھ سمجھ کے پسے پش ڈالا تھا اور علماء کو 2-4 برے الفاظ بھی کہے تھے، ان کی باتیں سن کر ناک بھون چڑھائی تھی، اب یہاں پہ لائن میں کھڑے ہو جائیے اور اب اس کا حساب و کتاب دیجئے۔ میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالی انعامات آپ کی میری مرضی کے مطابق نہیں دے گا، اس کے اپنے قواعد ہیں، اپنے قوانین ہیں، اپنے رولز ہیں۔ اگر آپ نے یہ تصور کیا کہ دنیا میں بڑھ کے مار کر ہم دیندار کو خاموش کروا دیتے ہیں، فلاں کو خاموش کروا دیتے ہیں، معاذاللہ ایسے ہی میدان معاشر میں بھی ہمیں ٹھیکہ حاصل ہوگا، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ وہاں بھیگی بلی بنے کھڑے ہوں گے، وہاں زبان کھولنے کے قابل نہیں ہوگا، اتنا خوف اور دہشت کا عالم ہوگا۔ اس وقت وہاں پر وہی قانون چلے گا جو اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے، اور یاد رکھیں جاہل وہاں پر شدید قسم کا شرمندہ ہوگا۔ اس لیے جو اس قسم کے جملے بولتے ہیں وہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کی باتوں کا اعتبار نہ کیا جائے، اور ایسا کوئی بے وقوف بھائی سن رہا ہو تو اپنے بے وقوف کہنے پر مجھ پر ناراض نہ ہو، اس لیے کہ میں آپ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا، آپ کو تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوف اور اندھا کہا ہے، قرآن پاک میں آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ تو اس لیے علم دیکھیں جتنے بھی نبی آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اگر ان سب کا بنیادی مقصد دیکھیں ان کی آمد کا ایک ہی ہے، جہالت کا خاتمہ، علم کو عام کرنا۔ ساری زندگی وہ اپنی جو بھی کتاب شریعت لے کر آئے اس کی تبلیغ کرتے رہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الہامات فرمائے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وحی خفی کہلاتی ہے، وہ اس کی تبلیغ کرتے رہے، ساری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام کرتے رہے اور جہالت کا خاتمہ کرتے رہے۔ تو آپ کون سی مشکل زندگی کی بات کرتے ہیں جس کو صحابہ کرام نے کبھی صحابہ کرام نے جس کو اختیار کیا، انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیا، صحابہ کرام علم سیکھتے رہے، چاہے زندگی مشکل ہو کتنی ہو وہ تو کرتے رہے۔
لیکن جس کو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں حقیقتاً مشکل نہیں، وہ اس میں آسانیاں ہیں، اور جس کو آپ ابھی آسانی سمجھ رہے ہیں وہ حقیقتاً آسانی نہیں ہے، وہ بہت بڑی مشکل ہے۔ موت کا ایک جھٹکا انشاءاللہ آپ کو بتا دے گا کہ مرتے وقت ہی انسان کو پتہ چل جائے گا، جب ہزاروں فرشتے عذابات لے کر نازل ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر اللہ ناراض ہوا اور جاہل شخص کی موت بڑی سخت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد قبر کا معاملہ، قبر میں جا کر کیا آپ کی چرب زبانی بچائے گی؟ وہاں پر تو علم ہی بچائے گا، علم کے مطابق کی گئی عبادات، علم کے مطابق کمایا گیا رزق، علم کے مطابق حاصل کردہ تقوی، یہ ہمیں وہاں بچائے گا اور یہی میدان محشر میں عزت دلوائے گا۔ جاہل کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے کرنا کیا ہے، تو اس طرح جاہلانہ زندگی گزار کر اور اسی قسم کے جملے کہہ کر اپنے گھر والوں کو بھی گمراہی کے راستہ دکھانا اور انہیں غلط راستے پر لگا کر صاحب گھر کے سرپرست فخر کرتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے بچوں کو بس ہم اپنی سوچ کے مطابق لے کر چلتے ہیں، ان مولویوں سے تو میں نے ہمیشہ دور رکھا ہے۔ اچھا جی، دور رکھ لیجیے آپ مولویوں سے، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کوئی گمراہ آدمی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہر شخص تو گمراہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ بچوں کو خود ہدایت فراہم نہیں کر سکتے اور ہدایت کے راستے سب ان پر بند کر دیے تو میدان معاشر میں یہی اولاد ہوگی، ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ، آپ بھی ہوں گے، جو آپ کو غریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ ابا جان سے نیکیاں دلوائیں، انہیں چاہے جہنم میں پھینک دیں، انہوں نے ہمیں جاہل رکھا تھا، ان سے ہمارا حساب کتاب دلوایا جائے۔ یہ صحیح حدیثیں کہتی ہیں، تو اسی لیے ذرا تھوڑا سا جذباتی پن سے کام نہ لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے فرامین کو اہمیت دیں، انہیں اتنا معمولی مت سمجھے کہ اٹھا کے یوں پھینک دیا اور پرواہ نہ کی اور پھر دیکھی جائے گی۔ دیکھی کیا جائے گی؟ دنیا کے اندر تھوڑی سی ٹینشن آتی، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، دعائیں کروانا شروع کر دیتے ہیں، چڑچڑا پن غالب ہو جاتا ہے، جھنجھلاہٹ، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں کی ایک ٹینشن برداشت نہیں ہوتی، میدان معاشر کی سختیاں برداشت کرنے کی ہمت پتہ نہیں کیسے پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ